اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج اختتام پذیر ہوگا. اور آج شام سے رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوگا. خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ آج ہی اعتکاف میں بیٹھیں گے. یہ جو تیسرا عشرہ ہے اسے اتقم من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا. اللہ رب العزت اپنے فضل سے کرم سے جتنے مومن مسلمان مرد اور عورتیں ہماری مائیں بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کسی گناہ کی پاداش میں وہ عذاب میں ہیں تو اللہ اس عشرہ کی برکت سے انہیں معاف فرما دے. اور انہیں بھی عذاب سے نجات عطا فرما کے راحت اور سکون اللہ عطا فرمائے. پچھلے 2 خطبوں میں یہ بیان ہوا کہ ہر مسلک اور ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے. اور ہمارے علاوہ
جتنے مسلک ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے. دیوبندیوں کا یہی دعویٰ ہے، بریلویوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، اہل تشیع کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، اور باقی سارے فرقے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے. اگر یہ ان کا دعویٰ نہ ہو تو وہ نماز کی رکعتوں میں بار بار یہ کیوں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم؟ اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس لیے کہ یہ دعا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے، صحابہ بھی مانگ رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی مانگ رہے ہیں. تو کیا انہوں نے ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا کہ پھر نماز میں کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ اگر اس نمازی نے صراط مستقیم نہیں دیکھا تو مسجد میں آیا کیوں؟ وضو کر کے قبلہ رو کیوں ہوا؟ اس سے پہلے یہ کیوں پڑھنے لگا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک؟ تو یہ معنی نہیں ہے دکھا ہمیں راستہ سیدھا. تمام مفسرین نے اس کا معنی کیا اہدنا اے ثبتنا، جس صراط مستقیم پہ تو نے ہمیں گامزن کیا ہے نا، مرتے ٹائم تک اسی رستے پر. سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اب شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا اور بڑا خوبصورت معنی کیا، چلا ہمیں. کیا معنی کیا؟ دکھانا، یعنی جس رستے پہ تو نے ہمیں رکھا ہے نا اس سے ہم ادھر ادھر نہ ہوں، اسی پہ چلاتا رہے ہمیں. اب بات تھوڑی سی علمی ہے، مشکل بھی ہے، آسان کر دیتا ہوں. ایک ہدایت ہوتی ہے اراۃ الطریق، فارسی میں کہتے ہیں راہ نمودن، راستہ دکھانا، بتانا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، ایک آدمی پرانی چنگی پہ اترا، اس نے ہماری مسجد میں آنا ہے، وہاں کسی بندے سے راستہ پوچھا، اس نے کہا یہاں آگے سڑک سے بائیں ہو جا، پہلا چوک چھوڑ دینا ہے، دوسرا چھوڑ دینا ہے، تیسرا چھوڑ دینا ہے، چوتھے چوک سے پھر تم نے بائیں ہو جانا ہے. سڑک پہ ایک مسجد آئے گی، وہ بھی ان کی نہیں ہے، پھر دوسری آئے گی، وہ بھی ان کی نہیں ہے، تیسری مسجد ان کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راستہ دکھانا. اس میں غلطی کا احتمال ہے.
ہو سکتا ہے وہ بندہ چوتھے چوک کی بجائے تیسرے سے مڑ جائے۔ راستہ بتانا بھی ایک فن ہے۔ ہماری تو ساری زندگی سفروں میں گزر گئی۔ کئی بندے راستہ اس طرح بتاتے ہیں جڑا پہلے ذہن چوندا وہ بھی کٹ چھڑ دیں۔ وہ اپنے شہر کے چوک کا نام بتاتے ہیں، مشہور چوک ان کے شہر کا۔ او اللہ کے بندو، وہ تمہارے شہر کا چوک ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے کوئی راستہ پوچھا سکتا نوری دروازہ ہے نا، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے نوری دروازہ کہاں ہے؟ اسے تو جاہل سمجھ کے آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے راستہ دکھانا، اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ایصال الی المطلوب، فارسی میں کہتے ہیں بمنظر رسانیدن، منزل مقصود پہ پہنچانا۔ جس بندے سے آپ نے پرانی چنگی پہ راستہ پوچھا، وہ ہمارا مقتدی تھا، ہمارا جماعتی ساتھی تھا، اس نے کہا یہ مسافر ہے، کہاں گھومتا رہے گا؟ اس آکھیا بے میرے پیچھے موٹر سائیکل تھے۔ اس نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، دروازے پہ لایا، اس آکھیا اے ہی معاویہ مسجد۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں ہے نا، اس سے دوسرا معنی مراد ہے، مولا ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ پہنچا دے۔ یہ میں نے اہدنا الصراط ہمیں اس رستے پر کیا رکھ پکڑ۔ تو اگر ہر ایک کا دعویٰ نہ ہو کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگیں؟ تو رب نے دعا مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ اگر آپ کے ذہن میں میرا پہلا خطبہ ہو پہلے جمعے کا، مانگنے کا کیا سکھایا؟ طریقہ سکھایا۔ مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے میری تعریفیں کرو، میرے گن گاؤ، میرے گن گاؤ، میرے گیت گاؤ۔ الحمدللہ کہو، رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میں اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جانا چاہتا، میں عالمین کی تفصیل میں گیا ہوں، رب کی تفصیل میں گیا ہوں، نہیں جانا چاہتا، میں سیدھا صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ربط لگانا چاہتا ہوں۔ لطف آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ رب العالمین کے بعد اللہ نے صفت رحمت کو ذکر کیا۔ سارے جہانوں کا پالن ہار میں ہوں، ہر ایک کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا میں ہوں، ہر ایک کو نشو و نما دینے والا میں ہوں، ہر ایک کو پروان چڑھانے والا میں ہوں، ہر ایک کو روزی دینے والا میں ہوں۔ اس کو بیان کر کے اللہ نے آگے صفت رحمت کو ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں تجھے پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آگے صفت رحمت کو ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ پھر آگے ذکر کیا مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا کلی مالک۔ دنیا کا مالک کون ہے؟ تو کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا پھر اللہ نے مالک یوم الدین کیوں کہا؟ اپنی ملکیت کو صرف قیامت کے ساتھ کیوں خاص کر دیا؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مالک یوم الدین کہہ کے اللہ بتانا چاہتے ہیں دنیا میں ہر چیز کا حقیقی مالک میں ہوں، لیکن مجازی طور پر کچھ چیزیں میں نے تیری ملک میں بھی دے رکھی ہیں۔ یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا زیور ہے، اور قیامت کے دن یہ مجازی ملکیت کسی کے پاس نہیں ہوگی، ہر ایک قسم کی ملکیت میرے پاس ہوگی۔ اس لیے کہا مالکی
یوم الدین، دنیا میں ہاتھ دیے مالک بنا دی، اچھی چیز پکڑ تیری مرضی، بری چیز پکڑ تیری مرضی، آنکھیں دی مالک بنا دیا، اچھی چیز دیکھ تیری مرضی، بری چیز دیکھ تیری مرضی، کان دیے مالک بنا دیا، اچھی بات سن تیری مرضی، بری بات سن تیری مرضی، دنیا میں ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں کان دے کر آزاد چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن یہ جو تیرے اعضاء ہیں نا یہ بھی تیری ملکیت میں نہیں ہوں گے، یہ اس دن میری ملکیت میں ہوں گے۔ کوئی نہیں بولے گا، لا یتکلمون، لا یتکلمون کو مانو کر، لا یتکلمون، کوئی نہیں کلام کرے گا، الا من، مگر وہ آدمی کلام کرے گا آذن لہ الرحمن، جس کو کون اجازت دے گا۔ ساری زمینیں اللہ نے مٹھی میں پکڑ لی، اللہ، ساری زمینیں اللہ نے مٹھی میں پکڑ لی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ نے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا جلال دیکھو، جلال دیکھو، ساری زمینیں مٹھی میں، سارے آسمان دائیں ہاتھ پہ لپیٹے ہوئے، اور اللہ آواز لگا رہے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کیا صحیح جواب ہے؟ بولو تو صحیح، صحیح جواب کیا ہے؟ کوئی دے گا؟ جلال ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، جبریل، میکائیل، عزرائیل، کوئی نہیں کہے گا مولا تیری، نہیں بولے گا، نہیں بولے گا، جرات ہی نہیں ہوگی بولنے کی۔ چند لمحوں کے بعد اللہ کا منادی کہے گا یا اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار۔ یہاں تقریریں ہوتی ہیں پیر جہنم میں وڑ جاسن تے وڑ کے اپنے مریداں نو کڈھن لگ جاسن، خالہ جی دا واڑا نہیں، یہاں نبی کانپ رہے ہیں، یہاں انبیاء بول نہیں سکتے، سچا جواب نہیں دے سکتے، سچا جواب نہیں دے سکتے۔ 7 دن میرے نبی مقام محمود پر سر سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آ رہے ہیں۔ مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ یہ لفظ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کس میں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ خطیبوں نے اور واعظوں نے ساری کہانیاں جوڑ رکھی ہیں، وہ چھڑا کے لے جائیں گے، وہ بچا کے لے جائیں گے، وہ پہنچے ہوئے ہیں، اسی انہاں دا لڑ پھڑے ہویا، ہم نے نعت پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ نبی پاک نے فرمانا ہے انہوں جان دیو، ایک ایک نعت دے 50-50 ہزار روپے لیندے سن، اے میرا نام ویچ دے سن، انہوں بھیجو جنت وچ۔ خالہ جی دا واڑا صرف نعت پڑھنے کی وجہ سے نجات ہو جائے تیری، یا واز کرنے سے نجات ہو جائے میری؟ کوئی خالہ جی کا گھر ہے، 7 دن تک میرے نبی نہیں بول سکتے۔ اٹھا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، 7 دنوں کے بعد اللہ اپنے نبی کے ماتھے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، سل توتا وشفع تشفع کل تسمع۔ میرے پیغمبر تو بولتا چلا جا، میں تیری شفاعت قبول کرتا چلا جاؤں۔ اب کیا مل گئی؟
یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا شفاعت نہیں مانتے، الزام لگاتے ہیں یہ نبی کی شفاعت نہیں مانتے. شفاعت مانتے ہیں لیکن شفاعت اذن کے بغیر نہیں ہوگی. یوں ہی جو وائل آپ کے سامنے بولنے لگ جائے توبہ توبہ، اذن. بڑی آسان سی دلیل دیتا ہوں، آپ سب کو یاد ہے. ایسی آیت پڑھوں جو آپ کو یاد نہیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کی میں نہ سانتے آندھی نہیں. سب کو آپ کو آتی ہے، سب کو. پڑھو میرے ساتھ، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. شاباش شاباش. یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو. بندیالوی قرآن کے مطابق بات کرتا ہے تو شفاعت کا منکر ہو جاتا ہے. تم شٹلیات بیان کرو کہ پیر جہنم وچ وڑ جاسن تے کڈ کے لے آسن. تو رشوت کھا، سود کھا، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر، دکانوں پہ قبضہ کر، گھروں پہ قبضہ کر، جھوٹی گواہیاں دے، سود کھا، شراب پی، زنا کر. خالہ جی دواڑا کہ تو رب کی نافرمانی کرے تے پیر تن کڈ کے لے آن گے اتھوں. یہ آیت الکرسی ہے. کرو میں نہ من کون ہے، کس کی جرت ہے. یشفع عندہ، کرو مانا کرو مانا، جو شفاعت کرے عندہ اس کے آگے، اللہ مگر اس کی. یہ مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ آگے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ شفاعت نہیں مانتے. شفاعت ہونی ہے، معصوم بچوں نے کرنی ہے، حافظ قرآن نے کرنی ہے، شہیدوں نے کرنی ہے، علماء نے کرنی ہے، انبیاء نے کرنی ہے. سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے. ایک شفاعت نہیں، میرے نبی نے 2 شفاعتیں کرنی ہیں. 2 شفاعت کبریٰ، شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ ساری خلقت کے لیے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، میرے نبی کے خاکے بنانے والے کافر، سب کے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے. وہ شفاعت بخشش کی نہیں، صرف اتنی شفاعت کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے. خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب جلدی شروع کیا جائے. میرے نبی کی شفاعت اللہ تسلیم کریں گے، مان لیں گے، تسلیم کریں گے. بندیالوی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اپنے نبی کی شان اور عظمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. اس دن ساری خلقت کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، جو میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ان کے لیے میرے نبی نے شفاعت کے لیے لب کھولنے ہیں. اس دن صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں اگر محسن انسانیت ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. صرف مومنوں پہ محسن نہیں ہے، محسن انسانیت بن کے میرا نبی اٹھے گا. مالکی ایاک نعبد، پھر ایک اقرار کیا اللہ سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے، بولو بولو بولو. یہ ہی کا جو معنی ہے، ہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ یہ ہی کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں.
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے، جمعے پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے خطیبوں کے پیچھے، سیف الملوک وہ سناتے ہوں گے انہیں، پھر وارث شاہ کی ہیر سناتے ہوں، پھر بلے شاہ دا کلام، بندیالوی سنانے لگا ہے رب کا کلام. ان بیچاروں کو کسی نے قرآن سنایا ہی نہیں. خود علماء کو پتہ نہیں انہیں کیا سنانا ہے. انہوں نے آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی بتانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ساتھ پڑھے، جہاں میں رک جاؤں وہاں رک جائیں. آپ کو میں معنی سمجھا دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عربی میں اس واو کو کہتے ہیں تفسیریہ. کیا نام ہے؟ بیانیہ. بیانیہ، تفسیریہ. یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے میرے سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی، مشکل تھا، میرے سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی، میرے سے بعد والا جملہ پڑھ. بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مولا عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ واو نے مسئلہ حل کیا. واو نے کہا ایاک نستعین، مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. اس نے حل کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو. اب اس واو نے معنی دیا یعنی، معنی دی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ یہ ما فوق الاسباب مدد ہے جی. ورنہ تمہیں یوں ہی علماء حضرات چکر میں ڈالتے رہیں گے. تم ایک دوسرے سے پانی نہیں مانگتے ہو، تم نہیں کہتے ہو یہ بوجھ میرے موٹر سائیکل پہ لدوا دے. تم نہیں مدد مانگتے ہو، تم بھی تو مدد مانگتے ہو. یہ ما فوق الاسباب مدد ہے. ایک وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے، ایک وہ ہے جو اسباب سے ماورا ہے. بارش کا برسانا، شفا دینا، اولاد دینا، پریشانیاں دور کرنا، یہ ایک مدد ہے. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف کس کے بس میں؟ ایاک نستعین سے وہ مدد مراد ہے جناب. ایک مولانا ٹی وی پہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کے سوا کسی مدد مانگو. چلو جی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. تو صبر بھی تو غیر اللہ ہے، نماز بھی تو غیر اللہ ہے، تو نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے نماز سے مدد مانگی؟ حکم جو ہو رہا ہے تو پھر نماز سے مدد مانگو. کہو الصلاۃ المدد، کبھی کہا ہے؟ کبھی کہا ہے؟ الصبر المدد، صبر میری مدد کر، نماز میری مدد کر. علماء کرام اس جاہل قوم کو ان چکروں میں نہ ڈالو، شرک کی راہوں پہ نہ چلاؤ انہیں. اس کا مطلب یہ ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے رب سے مدد مانگو. اس کا ذریعہ نماز ہے، اس کا ذریعہ صبر ہے، صبر سے مدد نہیں مانگنی. ایک مولانا اور ہیں، وہ جمعے پہ قرآن کھول کے ایک بچے کو اٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ بھائی ترجمہ پڑھ، یہ آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھ. وہ بچہ ترجمہ پڑھتا ہے تو مولانا کہتے ہیں ہاں گل کرو. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے رستے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو ان کے امتیوں نے کہا، حواریوں نے کہا ہم کریں گے. تو مولانا کہتے ہیں ویکھو حضرت عیسیٰ حواریوں کو مدد منگی کہ نہیں منگی؟ حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں،
من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ انصاری۔ حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے، تو حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی نا۔ بات بڑی نازک سی ہے، دلچسپ سی ہے، اور کیا کہوں، جلدی سمجھ نہیں آئے گی۔ جن کو سمجھ آ گئی نا، ان کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بتائے گی وہ سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا مولانا حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی امتیوں سے، اس سے تو یہ ثابت ہوا بھئی پیرا نو مدد منگنی چاہیے دیئے مریداں کو لوں۔ کوئی سمجھ نہیں ہے یار۔ دلیل آپ یہ دے رہے ہیں بھئی مرید مدد مانگیں، یہاں حضرت عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں مولانا۔ کوئی کم دی دلیل لے کے آؤ، کم دی دلیل۔ ہمارے پاس تو دلائل کے پہاڑ ہیں۔ بیٹے جب آ کے کہتے ہیں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی، یہ بھیڑیا کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا کہ اندر سے نکال کے پورے یوسف کو کھا گیا، کرتے پہ کوئی خراش نہیں آئی۔ اس کے آگے حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ واللہ المستعان۔ مدد مانگی جا سکتی ہے تو وہ کس سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ حضرت یعقوب نے کہا، قرآن نے یہ کہا، مدد کرنے والی ذات غائبانہ غائبانہ۔ پھر میرے لفظوں کو غور سے سنو، تمہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ غائبانہ پکار مراد ہے، غائبانہ مدد مراد ہے۔ غائبانہ مدد سے مطلب یہ ہے جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے۔ حضرت یہاں وہ مدد مراد ہے، وہ جو کہتے ہیں مجھے پانی پلا، وہ سامنے کھڑا ہے، اس نے پانی بھی ہاتھوں سے پلانا ہے، اور رب نے جو مدد کرنی ہے وہ غائبانہ مدد ہے۔ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بغیر وسائل کے، اسباب کے، ٹیلی فون، وائرلیس، شعائیں، مشینریاں، ان سب کے بغیر وہ میری آواز کو سنتا ہے۔ یہ مدد مراد ہے مولانا۔ جو ذرائع کے تحت ہو وہ نہیں۔ ذرائع کے تحت کیا؟ میرے مرشد کراچی بیٹھے، میرے پیر صاحب کراچی بیٹھے، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا، نمبر ملا کے میں نے کہا پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ جائز کہ نہ جائز؟ وہ کراچی ہے۔ میں نے اسباب کے تحت انہیں کہا، اب یہاں درمیان میں موبائل کوئی نہیں، میں سرگودا سے بیٹھ کے کہتا ہوں پیر جی میں بیمار ہوں، میری مدد کرو۔ عقیدہ میرا یہ ہے کہ بغیر وسائل کے، اسباب کے، مشینری کے، فون کے، پیر صاحب میری بات کو سنتے ہیں۔ جائز یا ناجائز؟ تسی مردیاں نو روندے پھر دیو، اتنے زندہ پیر کراچی بیٹھا ہوئے، بغیر اسباب کے وہ تیری بات کو سنو نہیں سکتا، نہیں سن سکتا۔ ایاک نعبد، یہ رب سے وعدہ کر لیا، رب کی صفتوں کا ذکر کیا۔ نمازی جب یہاں پہنچا نا، تعریفیں تیرے لیے، رب تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تعریفیں کرتے 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 جب نمازی یہاں تک آیا نا، اللہ نے اوپر سے آواز لگائی فَاسْأَلْ يَا عَبْدِي، مانگ مجھ سے۔ کیا مانگتا ہے؟ بیٹے مانگتا ہے، بیٹیاں مانگتا ہے، زمینیں مانگتا ہے، باغات مانگتا ہے، اقتدار مانگتا ہے۔ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اور نمازی جواب میں کہتا ہے مولا یہ بیٹے، بیٹیاں، زمینیں، باغات، یہ تو نے کافروں کو بھی دے رکھی، ہم سے زیادہ دے رکھی ہیں۔
یہ تیری تعریفیں اس لیے نہیں کی ہیں، ہم نے تو تجھ سے وہ چیز مانگنی ہے جس سے تو نے کافروں کو محروم کر رکھا ہے۔ کہا اہدنا الصراط چلا ہمیں، یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، رولا پیا اگے کہ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ دیوبندیوں والا، بریلویوں والا، شیعوں والا؟ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ بندیالوی کہتا ہے میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، اگرچہ میں اس کا قائل ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے دیوبندی ہونا شرط کوئی نہیں، بھئی صرف دیوبندیاں جنت جانا یہ ہوئے نا گل، سعودی عرب والے کتنے جان گے؟ عرب کنٹری کہاں جائیں گے وہ؟ دیوبندی ہونا، دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے، ایک مدرسے سے نسبت ہے، جیسے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علیگ، جامع ازہر کے پڑھے ہوئے ازہری، مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے مظاہری، جو دیوبند کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بس نسبت ہے ایک مدرسے کے ساتھ۔ نہ آپ نے اس مسئلے میں دیوبندیوں کی ماننی ہے، نہ بریلویوں کی ماننی ہے، نہ اہل تشیع کی ماننی ہے۔ جس رب نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی ہے، آئیے اس رب سے پوچھتے ہیں۔ مولا دعا سکھائی ہے، رولا پہ گیا ہی، ہر ایک کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ چلتا ہوں، تو نے دعا سکھائی ہے، تو بتا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہیں اجمال کہیں اس کی تفسیر خود کرتا ہے۔ چلیے، یہ جو جھولی والے ہر جمعے آپ کے پاس آتے ہیں یہ مسجد کا چند ہے، اس میں ایک منٹ، اس میں زکوٰۃ، عشر، صدقہ یہ آپ نے نہیں ڈالا کہ مسجد اس کا مصرف نہیں ہوتا، اس میں صرف عطیہ ہے، اللہ کے نام پہ عطیہ دینا ہے، مسجد کی خدمت کرنا۔ زکوٰۃ صدقہ آپ نے باہر جمع کروانا۔ تو پچھلے جمعے جھولی پہلے جمعے سے کم ہوئی، آج اس کو ذرا پورا کریں۔ چلو بولو ذرا، میں آج زیادہ نہیں کہنا چاہتا، یہ جن کے آگے سے ہو کے یہ جھولی یہ بھی تھوڑا سا پیچھے مڑیں اور پیسے نکالیں، تو زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ اور زکوٰۃ جو ہے، آپ زکوٰۃ، صدقہ، عشر وہ آپ سامنے مدرسے کے لیے آپ نے جمع کروانا۔ ہمارے پاس صرف جو حفظ کا شعبہ ہے نا، حفظ القرآن کا، اس کی 7 کلاسیں ہیں صرف حفظ کے شعبے کی، اور ہر سال تقریباً 65 بچے حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں، 65 بچے۔ دور حدیث عالم بن کر 30، 35، 40 طالب علم نکلتے ہیں، مفتی بن کے نکلتے ہیں، قاری بھی، سارے شعبے موجود ہیں، حفظ کا، قرات کا، حدیث کا، تخصص فی الفقہ کا۔ سکول میں مڈل اور میٹرک وہ شعبہ موجود ہے، 7 دینی تعلیم، 7 مڈل اور میٹرک، بالکل سکول کے تحت ریگولر ٹیچر وہ تعلیم 7 دی جاتی ہے۔ تو مدرسے کے جو اخراجات ہوتے ہیں یہ ہمارے دوستوں کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے۔ تو آپ اپنی تمام تر زکوٰۃ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ جامعہ ضیاء العلوم میں جمع کروائیں، جہاں بھی جمع کروائیں اس کی رسید ضرور حاصل کریں، یہ میری بار بار آپ سے اپیل ہے۔ مجھے بھی جمع کرائیں تو مجھ سے بھی طلب کریں، مجھے بھی دینا زکوٰۃ تو مجھ سے بھی رسید طلب کریں، بس اس کے بعد بات ختم ہوگی۔ جہاں بھی جمع کرائیں آپ رسید ضرور حاصل کریں، اس میں آپ کا بھی اطمینان ہے اور ہمارا بھی اطمینان ہے۔
ہاں جی، صراط مستقیم پھر پوچھیں رب سے، بولو ذرا، پوچھیں اللہ سے صراط مستقیم کیا ہے۔ مائی مریم کھڑی ہیں، جبریل آ گئے، انہوں نے سمجھا یہ کوئی نوجوان ہے، میرے خلوت خانے میں آ گئے ہیں۔ مریم نے پناہ مانگی، جبریل نے کہا آنا رسول ربک، جسے تو انسان سمجھے بیٹھی ہیں میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں۔ مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارہ میں نہیں۔ مریم کہتی ہیں انا یکون لی غلام، جبریل بیٹا کیسے؟ لم یمسسنی بشر، کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا، ولم اکو بغیہ، باغیہ تاغیہ زانیہ میں نہیں۔ تو رب نے خود قانون نہیں بنایا جب تک نر مادے کا جوڑا نہ ملے اولاد پیدا نہیں ہوتی، خود اس نے قانون بنایا، میرا خامند کوئی نہیں، بدکارہ میں کوئی نہیں، انا بیٹا کیسے؟ کچھ لوگ میں نہ کرتے ہیں، جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا، جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا، پھر اسے دلیل پکڑتے ہیں جبریل دیتا کہ نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے غیر اللہ بیٹے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل قاصد کس کا تھا؟ تو بات اپنی کرنی تھی کہ بھیجنے والے کی کرنی تھی؟ چل، اگر تو کہتا ہے بے جبریل نے کہا میں دوں گا میں دوں گا، مریم تعجب کرتی ہے انا جبریل پتر کنیے، دینا ہوتا جبریل نے بتاتا نا، انہیں وہ جو کہتی تھی کنیے یہ بتاتا انہیں، اس نے تعجب کیا انا جبریل بیٹا کیسے؟ جبریل کہتا ہے میں نہیں پتا، کالا ربوں کے، یہ اسی جگہ پہ ہے، اسی آیت میں ہے جناب، اسی آیت میں ہے، کالا ربوں کے ہوا علیہ حین، تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے۔ بندیالوی یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے جو مقتدی ہیں جمعے کے وہ تو کئی مرتبہ اس کو سن چکے، جو نئے لوگ آئے ہیں اللہ کرے وہ میری بات کو ان کے پلے پڑ جائے، یہ توحید کا میٹھا میوہ اللہ انہیں نصیب کر، یہ گندے اور کچے عقائد سے وہ بچ جائیں، فلاں کا سلام ماننا ہے اور فلاں جگہ بکرا ذبح کرنا ہے اور فلاں، بچ جاؤ اس سے۔ سنو، اللہ نے کہا مریم یہ میں نے خود قانون بنایا ہے، نر مادے کا جوڑا نہ ملے نا اولاد پیدا نہیں ہوتی، میں نے خود بنایا ہے، لیکن آج میں قانون توڑ کے، اپنا ضابطہ توڑ کے، قدرت کا مظاہرہ کر کے تیری گود ہری کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے ضابطے ختم ہو جائیں، قانون مک جان، اصول ٹوٹ جان، ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتا، وکلاء کا پینل فیصلہ کرے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا، ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت کی کوکھ سے بچہ جنم نہیں ہو سکتا، دنیا کے قانون ضابطے اصول ختم ہو جائیں، پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہیں ہونا، میرے دروازے پہ رہنا ہے، کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں، رہنا میرے دروازے پہ۔ مریم کے دن پورے ہوئے، مشرق کی جانب چلی گئی، ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو،
بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ ذرا اس ماحول میں چلے جاؤ۔ ایک لڑکی ہے پیغمبروں کے خاندان کی، اس کی شادی نہیں ہوئی، چند منٹوں گھنٹوں کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کر گاؤں جانا ہے۔ سہیلیاں، پڑوسنے، برادری، بیٹا اس کے ہاتھ میں ہے۔ مریم کو تصور آیا تو کہتی ہے مت تو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا میں مر گئی ہوندی، مولا دنیا میرا نام بھول گئی ہوندی، میں کیڑی مصیبت آ گئیاں۔ فرمایا کتھے بیٹھی ہیں؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے۔ فرمایا کھجوریں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اس کے تنے کو ہلا، ہلانا تیرا کام ہے اور تازہ کھجوریں تیری جھولی میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ حزی الیک، پیاس لگی ہے، کوئی نلکا، کوئی ندی، کوئی کنواں، کوئی چشمہ۔ فرمایا کوئی نہیں، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ، ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ کلی، کھجوراں کھا، وشربی، پانی پی، اتنے تک عیسیٰ بھی آ گئے۔ وکری آئینہ، تے پتر نو ویکھ کے اپنی آنکھاں بھی ٹھنڈیاں کر۔ مولا بڑا پیارا بچہ ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، لیکن قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ سہیلیاں آئیں گی، پڑوسنیاں آئیں گی، ان کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا میری بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، جو رب تیرے قدموں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، جو رب بغیر خامد کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پہ بھی قادر ہے۔ تیری لاج ہم نے رکھنی ہے۔ اللہ نے کہا جب لوگ آئیں گے پوچھیں گے تو نے کہنا ہے میں چپ دا روزہ رکھیا، میں نے بولنا نہیں ہے، تو نے پنگوڑے میں پڑے ہوئے عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا ہے، بس اتنا کام تو کرنا، آگوں میں جانا، میرا عیسیٰ جانے۔ مریم آ گئیں، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیری برادری ایسی نہیں، کتھوں لے کے آئی ہیں؟ مریم نے کہا سچی سچی گل کرو، معاملہ زیادہ مشکوک نہیں ہوگی۔ کیا کہتی ہے؟ میرے کو نہ پوچھو، ایک دن کے بچے سے پوچھو۔ قوم نے کہا واہ، اپنا پاپ اور گناہ بچے کے سر پہ ڈالتی ہے، ہمیں پاگل بناتی ہے۔ ایک دن کے بچے سے بات کریں، جب بدنامی کے چھینٹے مریم کے دامن کی طرف اڑنے لگے، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ ایک دن کا بچہ پھر بولا، پھر میں کہوں گا اس محفل میں چلے جاؤ یار، اس مجلس میں چلے جاؤ، مریم کھڑی ہے، بچہ لیٹا ہوا ہے، لوگ ارد گرد سے باتیں بنا رہے ہیں، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، کہاں سے لائی ہو؟ جب عیسیٰ بولے ہوں گے کیسا منظر ہوگا؟ اللہ کو وہ بول اتنے پسند آئے۔ 16واں پارہ سورت مریم، اس کو قرآن میں جگہ دے دی۔ کالا، حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، واہ میرے اللہ تو نے قرآن بھی بھیجا تھا، ورنہ لوگوں تے سن سیف الملوک سنا سنا کے مار چھڑنا تھا۔
وارث شاہ دی ہیر، انی عبداللہ، کہو یار ایک مرتبہ، میں اللہ دے نور وچوں نکل کے آیا، نہیں میں نا، نہیں میں نا، انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے نور کا حصہ ہوں۔ فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبداللہ۔ میری پیدائش سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میری پوجا پاٹ شروع کر چھڈو۔ عیسائیوں کو پھر دھوکہ لگا کہ نہیں لگا؟ لگا کہ نہیں لگا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پوجا کہ نہیں پوجا؟ میری پیدائش سے تم کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے معنی مضارع کا کریں گے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، ماں کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ کون تقریر کر رہا ہے؟ کوئی آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا جو بندیالوی بتانے لگا، کوئی نہیں بتائے۔ کسی عالم تک بھی میری بات پہنچے تو میری بات پہ غور کرے اور وہ بھی کہے بندیالوی نے اچھی بات کی۔ ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرنا تھا، ماں پہ تہمت لگ گئی تھی، تہمت کہ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو، اعلان کرنا تھا ماں کی پاک دامنی کا۔ انہوں نے کیا تقریر شروع کر دی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا۔ صفائی تو ماں کی دینی تھی، بندیالوی کہتا ہے اسی میں ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھے گا۔ لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اور نبی کا جو حسب اور نسب ہوتا ہے وہ اعلیٰ بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے۔ اگر میرا نسب حسب صحیح نہ ہو، اللہ مجھے نبی کیوں بنائے؟ میرے سر پہ نبوت کا تاج کیوں رکھے؟ معلوم ہوتا ہے میرا حسب بھی اعلیٰ، میرا نسب بھی اعلیٰ۔ تقریر کرتے 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 حضرت عیسیٰ نے آخر میں آ کے کہا ان اللہ ربی و ربکم، مانا کرو بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا پالنہار، تمہارا پالنہار، میری بھی نشو و نما کرنے والا، تمہاری نشو و نما کرنے والا، مجھے پروان چڑھانے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، وہ جو اللہ ہے نا، فَاعْبُدُوهُ، ہمیشہ اسی کی پوجا پاٹ کرو، ھذا صراط مستقیم۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ بولو زور سے بولو، صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ جس میں خالص عبادت اور پکار کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ جس رستے میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا وہ صراط مستقیم ہے، جس کو کہا صراط الذین انعمت علیہم، کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں والا رستہ۔ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ نبیوں والا رستہ، صدیقین والا رستہ، شہداء والا رستہ، غیر المغضوب علیہم، ان کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہو گیا، یہودیوں کا رستہ، ولا الضالین،
گمراہوں کے رستے پر بھی نہ چلا، عیسائیوں کا رستہ نبیوں والے رستے پہ چلا، یہودیوں والے رستے پہ نہ چلا، عیسائیوں والے رستے پر نہ چلا۔ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں پکار اور پوجا پاٹ صرف کس کی ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، سجدہ عبادت نہیں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ سجدہ عبادت نہیں ہے؟ عبادت حق کس کا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ وہ آنکھوں کلمے چو لا الہ، کیا میں نے نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، سجدہ کرنا عبادت نہیں؟ پھر جب غیر اللہ کا سجدہ ہوگا تو وہ شرک نہیں؟ اس کو الہ نہیں بنا لیا؟ نظر و نیاز دینا عبادت نہیں؟ بولو بولو، پکارنا مصائب و مشکلات میں پکارنا عبادت نہیں؟ بندیالوی کہتا ہے، آمنہ کا لال کہتا ہے، الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک، اللہ کرے آپ کے پلے وہ پڑ جائے۔ سورت مریم میں صراط مستقیم کو بیان کیا، کیا کہا؟ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ جس رستے میں صرف عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت کیا ہے؟ سجدہ، نظر و نیاز، پکار، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ اب آئیے سورت فاتحہ میں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ جو تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگنی ہے، مولا اسی رستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ۔ اب صراط مستقیم کون سا رستہ بنا؟ جس کو پہلے بیان کیا، ایاک نعبد، الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ کوئی عالم میری تقریر کو سنے تو وہ اعتراض نہ کرے کہ بندیالوی نے یہ معنی کیسے کر لیا ہے۔ الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے، اس سے مراد ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، اسی رستے پر مرتے ٹائم تک۔ بس تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ختم جوبن پہ کرنا چاہتا ہوں، ختم جوبن پہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، میرے جملے کی لذت آ جائے۔ توحید والے گلشن کو پانی ملے، کہنا بندیالوی مالی دا کام کر گئے، پانی دے گیا ہمارے باغیچے کو، مغضوب علیہم کے رستے پہ نہ چلا، بولو ظالین کے رستے پر نہ چلا، انعمت علیہم کے رستے پر چلا۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ بندیالوی کہتا ہے جس رستے میں اللہ کی بھی پکار ہو اور حضرت عزیر کو بھی پکارا جائے، وہ یہودیوں کا رستہ، وہ یہودیوں کا رستہ، اور جس رستے میں اللہ کو بھی پکارا جائے اور حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا جائے، وہ عیسائیوں کا رستہ، اور جس رستے میں اللہ ہی کو پکارا جائے وہ محمد عربی کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ ان میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کا، انبیاء کا، انبیاء والے رستے پہ چلا۔ آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ کہ انبیاء والا رستہ کیا ہے۔ آج تو میں نے صرف حضرت عیسیٰ کو آپ کے سامنے رکھا، اس آیت کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ جلدی آنے کی کوشش کریں گے تاکہ انبیاء والا راستہ جو ہے وہ کون سا راستہ ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے،
اسے بیان کیا جائے۔ اگر کوئی سحری کھا کے سو جائے، فجر کی نماز نہ پڑھے، اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر اس نیند آ گئی ہے اور بغیر اختیار کے، اختیار نہیں رہا بندے کا اور سو گیا ہے، پھر تو گناہ نہیں ہوگا، قضا کر لے اس کی۔ لیکن اگر عمدن سویا ہے، جان بوجھ کے سویا ہے، تو پھر یہ انتہائی گناہ والی بات ہے۔ دوسرا، سحری جو ہے نا، یہ چھوٹی حلوے والی لاہوری ہے سے نہیں ہوتی، یہ حلوے والی ہے نال ہوتی۔ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں، گھر میں کوئی چیز جگہ مخصوص کر لیں اور اس جگہ پہ وہ اعتکاف بیٹھ جائیں۔ جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر کوئی مانے کہ میں بڑی عمر کا ہوں، تو اس زمانے میں جو معتکف لوگ ہوتے تھے نا، انہوں نے منہ پہ کپڑے لپیٹے ہوتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ منہ پہ کپڑے لپیٹے ہوتے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، سلام بھی نہیں۔ میرا خیال ہے اس زمانے کے جو علماء تھے نا، انہاں اعتکافیاں دے کرتوت ویکھے بھئی یہ گپیں مارتے ہیں، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا بھئی گل کرن نال اعتکاف ٹوٹ جائے۔ آج علماء کو پھر یہ فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت ہے بھئی باتیں کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے، ورنہ یہ تو لڈو کھیڑ دینے۔ ہماری مسجد میں پردے نہیں لگتے، ہم پردے نہیں لگانے دیتے، یہ سبحانہ سامنے بابو، جس زمانے میں پردے لگتے تھے، پردوں کے اندر جو کچھ ہوتا تھا، الامان والحفیظ، ان کے دوست آ جاتے، ساری رات وہ بیٹھے رہتے۔ تو یہ فتویٰ پھر سے جاری ہونا چاہیے کہ اعتکافی لوگ کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے، منہ لپیٹیں، چپ کر کے لیٹرین جانا ہے جائیں، وضو کرنا ہے آئیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ پچھلے جمعے ایک میں نے کہہ دیا بھئی عورتوں سے تراویح کوئی نہیں، اس کا بڑا طوفان مچا۔ میرا کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ چلو وہ جو قضا نمازیں ان کی ہیں وہ رہ جائیں، ورنہ تو سنت موقدہ ہے، اور جس طرح مردوں پہ ہے اسی طرح عورتوں پر بھی ہے، لیکن جماعت کی ضرورت نہیں ہے، انفرادی طور پر وہ تراویح پڑھ لیں جی۔ عورتوں کے بالوں کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے جی، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دے جی اذان۔